بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب فرحان عرض کر رہے ہیں. جی کیا حال ہے؟ اللہ کا کرم ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک. میں آپ کو ابھی لائن پہ لے رہا ہوں، 1 منٹ صرف آپ کریں گے اتنی لائن پہ. جی میں ہولڈ کرتا ہوں. جی پلیز، میں ابھی آنر جا رہا ہوں، پھر میں آپ کو لیتا ہوں. ویلکم بیک ٹو دا شو. ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں سبھی سننے والوں کو. 101 FM کے لاہور اسٹوڈیو سے میں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان فرحان خان. آج ہم بات کر رہے ہیں ہماری زندگی میں ہم ایک لفظ بہت زیادہ جو سنتے ہیں تبدیلی کا، چینج کا. اور اصل تبدیلی کیا ہے حقیقت میں؟ انسان کی زندگی کی کیا ایسی چیز ہے جو کہ تبدیلی کی طرف لے کے جاتی ہے، اور کون سی ایسی چیز ہے جو ہمارے من کو، ہمارے اندر کو بدل سکتی ہے؟ جیسے میں نے کہا تھا، ہمارے ساتھ بہت خوبصورت شخصیت اس وقت لائن پہ موجود ہیں اور ان سے بھی ہم بات کریں گے. یقیناً یہ ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہوتی ہے، ایسے اہل علم اور محبت والے لوگ ہمارے پروگرام میں شامل ہوتے ہیں جس سے یقیناً ہمیں سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے. ڈاکٹر محمد جاوید صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب ویری وارم ویلکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیسے مزاج ہیں ڈاکٹر صاحب؟ خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے جی، اللہ کا کرم ہے. الحمدللہ، بڑی مہربانی آپ نے شب کے سپہر میں ہمیں وقت عطا کیا. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک لفظ ہم سنتے ہیں تبدیلی، چینج. زندگی میں تبدیلی یا چینج کی بات کرتے ہیں، اپنے من کی بات کرتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہیں، ہمیں بدلنا ہوگا، لیکن ہم بدلتے نہیں ہیں. ہمارے اندر کے جو بت ہیں، جس کے اندر نفرت بھی ہے، قدورت بھی ہے، دوریاں بھی ہیں. اچھا حضور، اس کو ہم کس طرح ختم کر سکتے ہیں اپنی زندگی میں؟ آپ اللہ کریم کی خاطر، جو آپ کا اصل خالق اور مالک ہے، اگر انسان کسی وقت بھی زندگی میں جب بھی، اصل میں یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، اگر انسان کسی مصیبت یا کسی ایسی سچویشن میں کبھی آ جاتا ہے، یا ایسا کوئی خیال گزر جاتا ہے کسی دوست کی وجہ سے، کسی بھلے مانس کی وجہ سے، کسی استاد کی وجہ سے، کہ انسان اپنی پہچان کے سفر میں یہ سوچتا ہے کہ آخر میں اس زمین پر کیوں آیا ہوں، اور یہ جو چند روزہ زندگی ہے، 40 50 60 70 سال، میرے جیسے ہزاروں آئے اور ہزاروں گئے، میں کن کاموں میں پڑا ہوں، اور آخر اس کا کیا مقصد ہے، اور آخر وہ کون ہے جس نے مجھے ادھر بھیجا ہے. تو جس دن بھی یہ خیال گزر جائے اور انسان اپنے آپ کو پڑھنا شروع کرے، تو اسے پتہ چلتا ہے کہ اس عارضی کی زندگی میں اس نے بہت سے ایسے بکھیڑے پال لیے ہیں جو کہ اتنی وقت رکھتے ہی نہیں تھے، جن کے لیے اس نے اتنا وقت ضائع کر دیا. اور اس میں بہت چھوٹی چھوٹی جو بات آپ نے کی ہے، نفرتیں، حسد، کینے، بغض، یہ سب میں کی لڑائیاں ہیں. انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ پرماننٹ ہے یہاں پہ، اور یہ میرا، وہ میرا، اور حالانکہ انسان کا کچھ اپنا نہیں، کچھ اپنا نہیں. واہ واہ، کیا بات. انسان کو اگر یہ سمجھ آ جائے کہ یہ جان، مال، اولاد، عزت، یہ سب کچھ کسی اور نے دیا ہے، اور میرے پیدا ہونے سے بھی پہلے کا پلانڈ ہے، تو میں یہ تھوڑی دیر کے لیے یہ اس جیل نما پلانٹ پہ جہاں آیا ہوں، تو یہاں پر میں کوئی اچھی یادیں چھوڑ جاؤں، کیا بات، یا کسی کا بھلا کر جاؤں. تو میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ اگر اسے یہ احساس گزرتا ہے کہ میں تو خود کسی کا غلام ہوں اور میرا کوئی مالک ہے اور اس نے مجھے بہت پیار سے بنایا ہے، لیکن وہ اپنی ساری مخلوق سے بہت پیار کرتا ہے، صرف میرے سے نہیں کرتا. ہم میں سے جو لوگ مسلمان ہیں، یا ایون جتنے آسمانی کتابوں کے علم رکھتے ہیں، چاہے یہود و نصارہ بھی ہیں، وہ جانتے ہیں فرعون کی کہانی کو، کہ اس نے میل جینوسائیڈ کیا 60 سال، 40 50 60 سال، شاید 70,000 سے زیادہ بچے اس نے قتل کیے. لیکن اللہ کریم اس کو بھی بچانا چاہ رہے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ اس سے التفات سے بات کرنا، آئے موسیٰ اس سے پیار سے بات کرنا. تو یہ ماں سے بھی 70 گنا زیادہ پیار ہے. اور میل جینوسائیڈ یعنی اتنا کبھی فیل ہے، چھوٹے بچے کو پیدا ہوتے ساتھ ہی خصوصاً مرد بچے کو مارنا، اس قوم کو ڈبل جو ہے تکلیف دے رہے ہیں، اور پھر اسی قوم کے بندے سے کہہ رہے ہیں کہ تم اس سے جا کے بچاؤ، اس کا بھلا کرو. اور ایک بار نہیں، بہت بار یعنی کوشش کی گئی، اللہ نے بہت چانس دیا. یہی رحمانیت ہے.
اور ہم خود کئی غلطیاں کر جاتے ہیں، ہم بھی تو اپنی جگہ پہ فرعون بن جاتے ہیں، اور جب پھنس جاتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اب فوراً اس میں سے نکل جائیں، تو اللہ تعالیٰ یہ احساس دلانا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ تم نے کہیں غلطی کی ہے، کسی کا دل دکھایا ہے، زیادتی کی ہے، یا اے بندے تو میری طرف سے غافل ہے، آخر تو میرے پاس آئے گا، تجھے میرے پاس آنا ہے، جب سب کچھ مجھے کو لوٹانا ہے، یہ سب میرا ہے، تو اس کو اپنا نہ بنا، یہ بھی بے ایمانی ہے۔ کیا بات ہے، ٹھیک ہے، کیا بات یہ ساری یہ جان مال جسم یہ سب ایمانداری سے واپس کرنا ہے نا، اس کو اپنا سمجھ کے اسی کی آسائشوں کے لیے یا اسی کے چکروں میں اس کی لطافتوں کے لیے یا اس کی عیش و عشرت کے لیے بھی کئی بار انسان زیادتیاں کرتا ہے دوسری مخلوقات سے اور اپنے ہی ہم جنسوں سے بھی۔ تو اگر جب انسان پھنس جاتا ہے تو میرے نزدیک پھر وہ اسی رحمان اللہ کو پکارتا ہے، حالانکہ اسے پتا ہوتا ہے کہ میری اپنی غلطی ہے، لیکن اب رحمانیت کوئی پکار رہا ہوتا ہے نا، تو اگر اللہ کریم کی رحمان کی خاطر پھر وہ اس کی مخلوق کو معاف کر دے ساری نفرتیں بھلا کے، اور اپنے خصوصی قریبی عزیز رشتہ دار، خونی رشتہ دار، بہن بھائی، ماں باپ، ان سب کو دل سے دعا دے کہ یا اللہ یہ ہماری اپنی کمائی ہے، میں کہتا ہوں اللہ کو تحفے میں، اللہ کے دیے میں سے نہیں، جو آپ نے کمایا ہے، ہم نے کمائی ہوتی ہیں یہی نفرتیں، حسد، کینے، بغض، تو میں اور ہوس، تو اللہ کو اللہ کی بے وقوف مخلوق کی معافی تحفے میں دے کے دیکھیں کبھی ایک لمحے کے لیے۔ کیا بات ہے یا اللہ میں نے اپنے تمام کھلے اور چھپے دشمن، جن کا مجھے نہیں بھی پتا، کئی ایسے حاسد ہوتے ہیں یا بے وقوف ہوتے ہیں، تو نادان مخلوق کو اللہ کی خاطر دل سے دعا دیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر کر دیں۔ وہ دوزخ کے گول کیپر لگے ہوئے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ ایک بھی بندہ ادھر جائے، وہ رحمت للعالمین ہے، رحمت للمسلمین بھی نہیں ہے۔ تو اگر ہم اون گول ہی کر دیں ان کے خلاف، آخر آپ ان کی ٹیم میں، تو آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہی معاف کر دیں۔ چلیں کسی نے بہت زیادتی کر دی ہے تو آپ دل سے اس کو دعا دے دیں، چاہے کوئی مر گیا ہوا ہے، قبر میں پڑا ہے، آپ یہ دیکھیے گا کہ فوری طور پہ آپ کا پورا جسم آپ کو گواہی دے گا، آپ کی روح کو ایسی سرشاری اور سکون ملے گا جو کسی دکان سے نہیں ملے گا۔ بہت خوب، آپ ابھی تجربہ کر کے بڑی خوبصورت بات کی ڈاکٹر صاحب۔ میں اپنے لسنرز کو بتاتے چلوں، ہمارے ساتھ اس وقت ڈاکٹر محمد جاوید صاحب موجود ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ آپ جو بات کر رہے ہیں، یقیناً آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں یہ کہہ دیا، لیکن بعض دفعہ اتنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ جس طرح ہم نے اپنے اندر اتنا کچھ پالا ہوتا ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، تو اس کے ہوتے ہوئے ہم کسی کو معاف کر دیں، کسی کو درگزر کر دیں، تو یہ بڑا مشکل نظر آتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا، آپ ماشاءاللہ، میں اپنے لسنرز کو بتاتا چلوں، ڈاکٹر صاحب خاص طور پہ یہ جو معاف کرنے کی خوبصورت بات کر رہے ہیں، اس کے علاوہ اپنے دل کو صاف کرنے کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب آپ سورہ رحمان سے بھی لوگوں کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، بائی پروفیشن آپ خود ڈاکٹر ہیں، تو اس کے بارے میں ہمیں بتائیے کہ وہ ہمارے لسنرز جو ہیں، جو اگر کسی مشکل میں ہیں، پریشانی میں ہیں، یا ان کے لیے کوئی مشکل ہے یا معاف کرنا مشکل ہے، تو ان کے لیے آپ کیا سجیسٹ کریں گے، وہ کس طرح اللہ کے کلام سے اپنے جب وہ مشکل میں ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ سب سے بڑا صدقہ ہے اللہ کی خاطر اللہ کی بے وقوف مخلوق کو معاف کرنا۔ اگر آپ نے کسی زخمی سانپ کی مرہم پٹی کی ہے اور اس نے ٹھیک ہوتے ہی آپ کو ڈنگ مار لیا ہے اور بل میں گھس گیا ہے، تو آپ اس کے بل پہ ڈنڈا لے کے نہ بیٹھے رہیں، پیٹرول لے کے نہ بیٹھے رہیں، یہ نکلے گا تو میں اس کو ماروں، ہو سکے وہ اس کا ظرف ہے، آپ کا ظرف تھا، آپ نے اسے دودھ پلایا، پٹی کی، مدد کی، اب یہ اس کا ظرف ہے کہ اس نے ڈنگ مار دیا۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب آپ اس بل پہ نہ بیٹھے رہیں ڈنڈا لے کے، آپ اسے دعا دیں، یا اللہ اس کو ہدایت دے۔ یہ کئی انسان ایسے ہوتے ہیں، ان کی فطرت ایسی ہوتی ہے، اللہ کہتا ہے نا کچھ لوگوں کو میں نے صرف دوزخ کے لیے ہی بنایا، وہ ہمارے لیے امتحان بھی ہوتے ہیں، شاید آپ کا عفو و درگزر انہیں شرمندہ کر دے اور وہ ہدایت پہ آ جائیں۔ تو آپ یہ کہتے ہیں، آپ ٹھیک کہتے ہیں، کئی بار معاف کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالیں، کربلا والوں کی مثالیں سامنے رکھیں تو پھر آپ کو اپنے دکھ اور یہ ساری چیزیں بہت چھوٹی لگیں گی۔ پتھر کھا کر لہو لہان کھڑے ہونا، دانت شہید کروا کر، بچے ذبح کروا کر دعا دینا، یہ جن کا خاصہ ہے، جنہیں عام آدمی کہا جاتا ہے،
وہ عام لوگ عام انسانوں کی طرح سے ہی ہے نا، انہیں بھی تو درد ہوتی تھی، ان کے بھی تو بچے تھے، ان سے بھی تو خون ہی بہتا تھا. بے شک بے شک. تو اس کے باوجود کیا انہوں نے معاف نہیں کیا؟ انہوں نے تو آہ بھی نہیں دی. دیکھیں ایک اونٹنی کی آہ سے اللہ پہاڑ مار دیتا ہے کہ جی پہاڑ لرز گیا اونٹنی کی آہ سے. بے شک. ٹھیک ہے، بے شک. تو علی اصغر نے تیر حلق پہ کھایا، انہوں نے چیخ ماری ہی نہیں. ان 72 یا کربلا والوں نے چیخ ماری ہی نہیں، کیونکہ انہوں نے قرآن پڑھا ہوا ہے، نانا کا سبق ہے، تو انہوں نے دعا ہی دی ہے. کہتے ہیں نیزے پر بھی قرآن سنایا ہے، سورہ حجرات کا سبق دیا ہے، سورہ کہف کا سبق دیا ہے، کوئی بد دعائیں صلواتیں تو نہیں سنوائی ہیں نا. بے شک اس میں کوئی شک تو نہیں. بہرحال میں تو جی ڈاکٹر ہوں، آئی سی یو اسپیشلسٹ ہوں اور اپنے میڈیکل سائنس کے فیلڈ سے ہی ریلیٹڈ ہوں، لیکن جہاں میری لمٹ آ جاتی ہے، جہاں ہم اپنے آئی سی یو میں کئی پیشنٹس ہمارے ایسی ٹرمینل ڈیزیز کے ہوتے ہیں جن میں ان کی نہیں کوئی ایسا علاج، ہمارے پاس ابھی طریقہ علاج نیا ایسا نہیں ہے، یا کینسر کی لاسٹ سٹیج ہے، یا ایڈز، کالا یرکان ہے یا کچھ، تو ان لوگوں کو ہم قاری باسط مصری جو پرانے قاری مصر کے قاری تھے، ان کی آواز میں بغیر ترجمے کی سورہ رحمان کو سننے کا کہتے ہیں، کیونکہ اللہ کریم کا حکم ہے جب میرا کلام پڑھا جائے اسے توجہ اور غور سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو رحم تو رحمان ہی کرے گا. اور اللہ بار بار کہہ رہا ہے قرآن میں کہ ہم نے اس کو مومن کے لیے شفا اور رحمت کے طور پہ نازل کیا ہے، اور ظالم اسی میں سے اپنے لیے خسارہ بھی بڑھا لیتے ہیں. ہم مختلف تسبیحیں وظیفے کر رہے ہوتے ہیں، ہمارا قول بہت زیادہ ہوتا ہے اور فعل کم ہوتا ہے، اور منافقت میں جا رہے ہوتے ہیں، قلب سخت ہو جاتا ہے. تو بہرحال سورہ رحمان کو قاری باسط کی آواز میں صبح دوپہر شام 7 دن آنکھیں بند کر کے توجہ اور یکسوئی سے، یکسو کا مطلب ہے ایک کی طرف دھیان کر کے خود کو اللہ کے حضور پیش کر دیں، دل صاف اسی طرح کر لیں کہ اس کی ساری مخلوق کو معاف کر دیں. آپ اللہ پہ اتنا بڑا احسان کریں گے تو اللہ بھی تو آپ پہ کوئی خاص کرم کرے گا. وہ تو بہت غیرت مند ہے، وہ تو آپ کو ایسے نوازے گا کہ آپ کی سمجھ سے باہر ہو جائے گا. اور پاس آدھا گلاس پانی رکھ لیں، 20-21 منٹ میں یہ قرات ختم ہو جاتی ہے. الرحمان.com سے فری ڈاؤن لوڈ بھی ہو جاتی ہے، نہیں تو ویڈیو سے بھی مل جاتی ہے، ویڈیو سینٹر سے بھی مل جاتی ہے، یا واٹس ایپ سے لوگ بھیج دیتے ہیں. ہم تو آئی سی یو میں لگاتے ہیں. پیشنٹ جو اپنی مرضی سے سننا چاہیں یا قومے میں ہوتے ہیں، جن کی فیملی ولنگ ہوتی ہیں، اسے لگاتے ہیں. بڑے مارولس ریزلٹس ہیں. آج کل مختلف ٹی وی چینلز میں بھی اس پروگرام کیے، ریڈیو پہ بھی، آج کل سوشل میڈیا پہ. تو 7 دن صبح دوپہر شام سننی ہے، اور پانی بعد میں ہر بار سننے کے بعد اگر مریض ہوش میں ہے تو پانی لے، آنکھیں بند کرے، پیار سے 3 بار اللہ 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 اپنے دل میں کہے، زبان سے بھی نہیں، منہ سے نہیں، اپنے قلب میں کہے، بہت پیار سے اللہ کو پیار سے پکارے، آنکھیں بند رکھے، اور وہ پانی بھی 3 سانسوں میں پی لے، پھر آنکھیں کھول دے. شفا من جانب اللہ ہے. قرآن کا حرف حرف شفا ہے، اور شفا من جانب اللہ ہے، اور قرآن ہی شفا ہے، اور قرآن من جانب اللہ ہے. اگر 12 سال یا فارج کا مریض ہے تو وہ قصیدہ بردہ شریف پی ٹی وی پہ ایک لگتا تھا، قاری خوشی محمد صاحب کی آواز میں، چھوٹے بچے پڑھتے تھے، مولا صلی اللہ علیہ وسلم آئے دائماً ابداً. وہ بھی اسی طرح صبح دوپہر شام 7 دن سنا دیں فالج کے مریض کو. بے تحاشا لوگوں کو اللہ نے شفا دی ہے. اس پہ سائنسدان آج کل ریسرچ کر رہے ہیں کہ یہ سیلز میں کیا چینج لا رہی ہے. مختلف جگہ پہ اس سے ریسرچ ہو رہی ہے، مختلف شہروں میں دنیا میں یہ سنوایا جا رہا ہے، سنوائی گئی ہے سورہ رحمان، اور اس کے ریزلٹ سیم ہے نان مسلمس پہ بھی اور مسلمس پہ بھی. اچھا، اب آگے سائنس کا کام ہے کہ وہ اس پہ اس کی میتھڈ اس کا نکالے گی کہ کیسے، کیا ساؤنڈ کی کوئی ریڈیشن ہے اس خاص فریکوینسی پہ کہ جسم میں چینجز آتی ہیں، کوئی کیمیکل چینجز آتی ہیں، کوئی نیورو ٹرانسمیٹرز میں چینجز آتی ہیں، یا اس وائبریشن سے کوئی سیل میں چینجز آ رہی ہیں. یہ سائنس اس کو خود ایکسپلور کرتی رہے گی. میوزک تھراپی پہ بھی کام ہو رہا ہے، اس پہ بھی کام ہو رہا ہے. اللہ بہتر جانتا ہے، ہمیں اس آواز میں بہترین ریزلٹس ملے ہیں. بہت اچھے، بہت اچھے ڈاکٹر صاحب، تھینک یو ویری مچ. آپ کا بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ جی. اللہ ہم سب پر کرم کرتا رہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سب کو نصیب. آمین آمین. بہت بہت شکریہ. وعلیکم السلام. علم القرآن خلق الإنسان علمه